خوف کی چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان کے اندر اعتقادی خوف ہو، کسی بھی چیز سے، کسی بھی انسان سے، اس لیے خوف کھائے کہ اگر میں نے اس چیز کو ہاتھ لگا دیا تو میں فوت ہو جاؤں گا، اگر میں نے فلاں کی بات نہ مانی تو وہ تو مجھے نہ جانے کیسے دنیا سے ختم کر دے گا۔ یہ خوف صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ یہ فلاں چیز کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ موت بن جائے گی، وہ موت بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس لیے اس طرح کا خوف اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر محسوس انسان کرتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو ہاتھ لگا دیا، میں نے فلاں چیز کو اختیار کر لیا، میں نے فلاں کی نافرمانی کر لی تو میں قتل ہو جاؤں گا، یا میں فقیر ہو جاؤں گا، یا مجھ سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس کے بارے میں انسان کے دل میں خوف ہونا چاہیے، اور یہ خوف عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی۔ خوف کی پانچویں کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے خوف کھانا کہ اگر یہ کام کیا تو اس کے نتیجے میں یہ عذاب ملے گا۔ ایسا خوف انسان کے اندر جب آ جاتا ہے تو یہی خوف انسان کا بہترین ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہاں جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی باتیں کی ہیں اس سے تو انسان کو خوف کھانا ہی چاہیے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے یہ بھگتنا پڑے گا۔ تو ان پانچ قسم کے خوف کو اگر سامنے رکھیں تو امت اس وقت جس خوف میں مبتلا ہے، نہ تو وہ اللہ کی وعیدوں سے ڈر رہی ہے کہ اگر چوری کریں گے تو یہ ہوگا، دھوکہ دیں گے تو یہ ہوگا، کسی کو قتل کریں گے تو یہ ہوگا، اس طرح کا تو خوف ہی نہیں ہے۔ یہاں دو قسم کا خوف غالب آ رہا ہے معاشرے میں، اگر ایسا ہو گیا تو میں تو مر جاؤں گا، یا وہمی خوف انسان کے اندر آ رہا ہے۔ باقی ہر انسان کے اندر جو ہے طبعی خوف ہوتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہم ہو جانا اور اللہ ذوالجلال کے فیصلے کے سوا کسی اور سے اس طرح ڈرنا کہ یہ موت اس کے سبب ہو جائے گی، یہ خوف ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ 50,000 سال قبل انسانیت کی تخلیق اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں۔ اگر موت لکھی ہے میری تو تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر موت مجھے آنی ہے تو 1 منٹ بھی پہلے نہیں آئے گی، نہ 1 منٹ بعد میں آئے گی۔ اذا جاء اجلہ فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے، انسان جس قدر بے احتیاطی کر لے اس کی موت پہلے نہیں آتی، انسان جس قدر بھی احتیاط کر لے اس کی موت لیٹ نہیں ہوتی۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ احتیاط کرنا یہ سنت ہے، سنت پہ عمل کرنے سے درجات بلند ہوں گے، اللہ کا انسان محبوب بنتا ہے، موت تو وقت پہ آنی ہے۔ اور اگر بے احتیاطی کرتا ہے تو اس نے سنت کو بھی ترک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موت پھر بھی اس وقت آنی ہے جس وقت اللہ نے لکھی۔ اس لیے الوقایہ خیر من العلاج، علاج سے بہتر حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں۔ تو بندہ مومن کو ایک تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، دوسرا اس کے اندر حفاظتی اقدام کو اختیار کرنا، یہ سنت سمجھ کے اس کو یہ کام کرنا چاہیے، اور تیسرا موت کے بارے میں اس سے کلیئر رہنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں 20-20 سال بیمار رہتے ہیں انہیں موت نہیں آتی، کتنے لوگ بغیر بیماری کے فوت ہو جاتے ہیں۔ من لم يمت بالسيف مات بغیرہ تعددت الاسباب والموت واحد۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے شاید تلوار ہی ہمیں مارے گی، جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر اپنی چارپائی اپنے بستر پہ لیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اسباب مختلف ہیں، موت ایک ہی۔ اس لیے ایک مومن جس کو ہم مسلمان اور مومن کہتے ہیں، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ذو الجلال کے فیصلے کے سوا کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ امت اس وقت جس خوف میں ہے، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ
احتیاط کی بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور حکومتیں بھی اس کی بات کر رہی ہیں، وہ اچھا کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ اسی خوف کے نتیجے میں اس قدر امت کو خوف زدہ کر چکے ہیں کہ ہر شخص یوں سمجھ رہا ہے کہ ملک الموت آ چکا ہے، نہ جانے کس وقت میری گردن دبوچ دے گا۔ اور لوگ صحت مند بھی اس خوف کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور کچھ لوگ اس خوف کو لے کے انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی، اور اس قدر پریشان ہیں کہ شاید اگر میں 1 مہینے کا راشن اپنے گھر میں رکھ لوں گا تو شاید زیادہ سامان دے کے فرشتہ ڈر کے واپس چلا جائے گا۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں اگر سامان اکٹھا کر کے اپنے گھر کو لاک کر لوں گا تو پھر شاید فرشتہ نہیں آ سکے گا، اس کے پاس شاید چابی نہیں ہوگی۔ تیرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پہ کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرنا، لوگوں کو خوف زدہ کر دینا، اور ہر وقت یہ سمجھنا کہ موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے، اس طرح کا خوف انسانیت کو تباہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مومن خوف زدہ نہیں ہوتا، خوف زدہ ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب سے، اللہ ذوالجلال سے۔ ایسی کیفیت سے نکالنے کے لیے ایک مسلمان کو طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اس کو 5 طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ پہلا طریقہ، سچی توبہ کرے، کیونکہ اس بات پہ 2 رائے نہیں، کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ نے لکھی ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے گناہوں کی شامت ہے، اور ہماری کمی اور کوتاہی اور خطاؤں کی نحوست ہے جو آج ہر ایک کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بات سن کے کہ نیک لوگ تو ہیں، ان کا کیا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ اذا اراد ان ينزل سطوته على اہل نقمته، اللہ تعالیٰ جب گنہگاروں پہ اپنا عذاب ڈالنا چاہتے ہیں، فوافت آجال قوم صالحین، تو ان آفتوں میں، ان مصیبتوں میں نیک لوگوں کی بھی اجل آ جاتی ہے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن قیامت کے دن نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ وہ نیک ہے تو ان کا بدلہ انہیں نیکی کا جنت ملے گا۔ زلزلہ آتا ہے، جانوروں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس قدر پریشان ہو جائے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو نیکیاں بھی کرتا ہوں، تو مجھے یہ مصیبت کیوں دیکھنا پڑ رہی ہے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایمان کا دعویٰ کر لیا، ان کو فتنے میں نہیں ڈالا گیا اور یہ کافی ہو گیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور ہم نے جانا کہ کون سچا ہے اپنے دعوے میں اور کون جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ تو سچی توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، انسان خوبصورت وضو کرے اور اس کے بعد دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھے، اور پھر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے آئندہ گناہ سے توبہ کر لے کہ میرے مالک، میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ بھی انسان کی مصیبتوں کو ٹالنے کے ذریعہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن کہتا ہے جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں اس قوم کو اللہ عذاب نہیں دیتے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو امت کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احتیاطات امت کو عطا کی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کا ایک طریقہ بتا دیا ہے، تم اپنے منہ کو صاف رکھو، طیبوا افواہکم، طہروا ھذی الاجساد، تم اپنے جسموں کو پاک صاف رکھو، طہروا افنیتکم، اپنے گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھو، طہروا ساحاتکم، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں۔ تو انسان کی پاکیزگی، وہ فکری پاکیزگی ہو، وہ قلبی پاکیزگی ہو،
وہ انسان کے جسم کی پاکیزگی ہو، اس کے ماحول کی پاکیزگی ہو، یہ ساری پاکیزگیاں شریعت کا حکم ہے۔ الطہور شطر الایمان کا آخر کوئی معنی ہے کہ صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے۔ بار بار کلی کرنے کا حکم کیوں ہوا ہے؟ ہر وقت باوضو رہنے کی فضیلت کیوں آئی ہے؟ کہ ایک مسلمان پاکیزہ ہوتا ہے تو جب اس طرح کی چیزیں اختیار کرتا ہے، ہر وقت باوضو رہتا ہے تو زمین پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی جیسے بلال کی تھی۔ تو ایسے انسان اگر باوضو رہتا ہے تو رب تعالیٰ اسے بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔